तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी तकरीर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेक्रेटरी साहब का और चेयरमैन PSF का और आप सब दोस्तों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और ये बड़ा एक हिस्टोरिक ओकेजन है इस्लामाबाद के लिए। पहला हम अपनी जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है वो इस्लामाबाद को में बना रहे हैं। पूरी दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनकी अपनी स्पेस लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, हमारे पास इस्लामाबाद में नहीं थी। तो ये एक बड़ा खुशाइन आगाज़ होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम गवादर में बना रहे हैं, पेशावर में बना रहे हैं, कराची में जो है वो हम बना रहे हैं, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ये जो फल्कियात है या जो आसमान है उसके जो राज हैं उसको मुसख्खर करने के लिए जो उनकी जो एक ख्वाहिशें हैं उनको अमली जामा जो है वो पहना सकें। जो आसमान है वो इंसान के लिए बहुत शुरू से ही बहुत, आप समझिए कि एक मिस्ट्री रहा है, एक ऐसी गुत्थी रहा है जिसको इंसान ने हमेशा सुलझाना चाहा। और हम देखते हैं कि शुरू से ही जो इंसान की तवज्जो थी वो सूरज के ऊपर, चाँद के ऊपर और सितारों के ऊपर रही। पुराने औकात में आप देखिए कि जो डायरेक्शन का सेंस थी वो सितारों से ही ली जाती थी। रास्ता देखना था तो आपने सितारों से लिया जाता था। फिर जब ये शिप का मामला शुरू हुआ, जब जहाज़ रानी दुनिया में आई, तो ये सारी की सारी बुनियादी तौर के ऊपर इल्म फल्कियात था जिसने इंसान को इस केपेबल किया कि वो ये समंदरों को मुसख्खर कर सके। और जब समंदर मुसख्खर इंसान ने किया तो फिर हम ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसके अंदर दाखिल हुए। और इसीलिए जब मुसलमानों की जो हिस्ट्री है उसमें भी आप उठा के देखेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनका बहुत करीबी जो एक दिल के करीब जो एक सब्जेक्ट रहा वो फल्कियात था। और हमने अब भी तवील अरसे तक हमारी जो इबादत हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ईद हो, वो सितारों से जुड़ी हुई थी। और सूरज के औकात के मुताबिक नमाज पढ़ी जाती थी। अगर खाना काबा की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, उसके तयन के लिए जो है वो हम सितारों की मदद लेते थे। और अब हाल ही में हमने उसको सैटेलाइट से जोड़ दिया है। ये एक, और मुसलमान बादशाहों ने भी अगर आप देखें तो जो फल्कियात के एक्सपर्ट्स थे उनको हमेशा महलों में बड़ी करीबी जगह दी। और अभी हमने ये नंदना फोर्ट का प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों इफ्तिताह किया था, उसको दोबारा खोलने के लिए, सियाहत के लिए। तो ये वो जगह थी जहाँ पर अल-बैरूनी, अबू रेहान अल-बैरूनी ने सबसे पहले ज़मीन का जो कुतर था वो यहाँ पे बैठ के दरियाफ्त किया था। और वो भी एक फल्कियात दान थे और महमूद गजनवी के दरबार में उनको बहुत अहमियत हासिल थी। और इसी तरह से मुख्तलिफ अदवार को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका शायद जूलॉजी के ऊपर और ये जो हमारी बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं रहा हिस्ट्री में जितना फल्कियात के ऊपर रहा। और इसीलिए जब हमने ये फल्कियात के ऊपर जब हमने देखा कि ये जो मॉडर्न एरा जब आया हमारे सामने, और इसमें आकर के जब सबसे पहले तो जाहिर है कि हमारा एक दुनिया का एक इस तरफ एक सफ़र था। 1609 में गैलीलियो ने जो सबसे पहले जो ये ऑब्जर्वेशन की थी और उन्होंने जो टेलीस्कोप जब ईजाद की और गैलीलियो ने ये कायनात को देखा, उससे उनका एक बिल्कुल मंजरनामा जो है वो बदल गया। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का, हमारे यहाँ अपने जो मुसलमानों के अंदर भी एक जो हमेशा से इसका एक फल्कियात को देखने का, नए आसमान एक्सप्लोर करने का मामला जो है वो रहा। तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो पाकिस्तान के का ख्वाब देखने वाले जो शायर थे, उन्होंने उससे पहले मुसलमानों को ये कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। और कनात न कर आलम रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मुकामाते आहो फुगां और भी हैं। और तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये एक स्ट्रगल शुरू की तो इलामा मोहम्मद इकबाल
سر سید احمد خان، انہی کے وہ پرنسپلز تھے جو پاکستان کے سامنے تھے، اور ہم نے پاکستان کو انویژن کیا تھا ایک ماڈرن مسلم سٹیٹ کے طور کے اوپر. اور جب 1960s میں ہم نے اپنا اسپیس پروگرام لانچ کیا تھا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بٹ 60s میں جب ہم نے اپنا اسپیس پروگرام شروع کیا تو اس ریجن میں USSR کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک تھا جس نے اپنا راکٹ رہبر جو ہے وہ خلا میں بھیجا. اس کے بعد ایک طویل خاموشی رہی. اس کے بعد ہم ایک بہت سمجھیے کہ ایک ہماری جو سائنس ہے وہ ایک بڑے معاملات میں الجھ گئی اور ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکے. اسپارکو ہم نے قائم کی. ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بڑے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اسپارکو کو جب آگے لے کر کے گئے، لیکن ہم نے راستے میں اپنا جو منظر تھا وہ اپنی کھو گئی. اب آج اسپارکو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہیں پہ، انفارچونیٹلی اسپارکو کا اسپیس میں رول ہی کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اس سال جب ہم نے اپنا ایک کہا تھا کہ ہم اپنا سائنٹسٹ جو ہے پہلا خلا میں اپنا بھیجیں گے، وہ مشن ہی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپارکو کو سویلین کنٹرول میں واپس منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دینا چاہیے، اور اگر نہیں دیتے تو پھر ہم اپنا ایک سول پروگرام جو اسپیس کا ہے وہ شروع کریں گے، کیونکہ اس طرح سے معاملات جو ہیں الجھ گئے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور اسپارکو کے اوپر ہم بلینز اینڈ بلینز آف روپیز خرچ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. اور اس لیے اس ادارے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کو جو ہے وہ اپنا استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی چاند پہ جا کے ہم کیا کریں گے اور اسپیس پروگرام رکھ کے آپ کیا کریں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ امریکن پریزیڈنٹ نے جب اپنا یہ پروگرام لانچ کیا تھا تو انہوں نے جب اپنا شروع کا ان کا جو پروگرام ہوا تھا وہ ہوا تھا 1961 میں. امریکہ نے پہلے یوری گیگرن جو تھے وہ بنے، اور پھر JFK نے جو کینیڈی تھے انہوں نے جب اپنا پروگرام سیٹ کیا اس کا نام تھا مین آن دا مون. $28 بلین اگر آپ اس وقت کے دیکھیں اور آج کے وقت سے دیکھیں تو یہ $228 بلین بنتے ہیں. $228 بلین ہر سال امریکہ نے خرچ کیے چاند پہ پہنچنے کے لیے. اب وہ چاند پہ چلا گیا تو اب وہاں پہ اب کیا کہتے ہیں کہ چاند پہ چلا گیا تو کیا ہوا. بٹ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج یہ جو IT سیکٹر جس کو ہم اتنی بات کرتے ہیں یہ اسی ریسرچ کا نتیجہ تھا جو امریکہ نے چاند پہ پہنچنے کے لیے شروع کی. اسی طریقے سے جو ہماری 747 ٹوین جیٹ کمرشل ایئر لائن ہے، بوئنگ جو بنائے گئے جہاز جو ماڈرنائز ہوئے، یہ بھی اسی ریسرچ کے نتیجے میں. سیمی کنڈکٹرز کی ایک پوری نئی انڈسٹری، یہ سارے اس مشن کے دوران آپ کو ٹیکنالوجیز ملی تھی جو کہ JFK نے شروع کیا تھا. اور امریکہ جب چاند کے اوپر پہنچا تو ایکچولی بالکل اس وقت انہوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ ایک جائنٹ لیپ ہے مین کائنڈ کا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بالکل نئے ہورائزنز انسان کے سامنے جو ہیں وہ کھل گئے جو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور انہوں نے JFK کی اسپیچ کا ایک بڑا اچھا ٹکڑا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ بٹ وائی سم سے دا مون، why chose this as our goal? We chose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy. آسان نہیں ہے چاند کے اوپر جانا, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, one we are willing to postpone, and one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others too. یہ وہ خواب تھا جو JFK نے دیکھا تھا اور جس کے اوپر وہ چاند کے اوپر جو ہے وہ پہنچے. اور آج میں مولانا عبدالخبیر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر آئے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم چاند دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. اب تو شرعی مسئلہ اگلا جو آپ کو جس کے اوپر سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2025 میں یا 2030 میں جو لوگ چاند کے اوپر ہوں گے انہوں نے عید کیسے منانی ہے. ہم تو کالونائز کر رہے ہیں چاند. یہ تو آپ لوگ اپنا جو ہمارے علماء ہیں اور جو ایک مولانا خبیر صاحب نے آ کے اور بہت سارے اور دوسرے علماء جو ہیں جو علم دوست علماء ہیں جو آگے کی طرف دیکھتے ہیں, وہ علماء جو ہیں یہ ان کے لیے ایک نئی راہیں ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے, ہم نے ان کو اکٹھا لے کے کیسے
جو ہے وہ چلنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایلان مسک اس وقت چل رہے ہیں وہ تو پرائیویٹ ٹورز جو ہیں چاند کے وہ اگلے شاید 10-15 سالوں میں ممکن ہو سکیں گے، تو پھر آپ کیسے جو ہے اس سچویشن کو کیسے کیٹر کریں گے؟ سو اس چیز کو جو ٹیکنالوجی ہے، جو سائنس کی ترقی ہے، جو علم کی ترقی ہے، اسلام سے زیادہ علم دوست مذہب اور کون سا ہے؟ جس مذہب کی ابتدا ہی لفظ اقرا سے ہوئی ہو، اور جو نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب یہ کہتے ہوں کہ آپ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اس مذہب کو آپ ریسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس مذہب کو آپ روک کیسے سکتے ہیں کہ وہ علم اور عقل اور منطق اور دلیل سے ہٹ جائے اور ایک ایسی سوچ کو اپنا لے جس کا جدید دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ سو ہماری بڑی ایک امید کی کرن ہے کہ اس میں ایسے علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے جو علم کو اپنے آگے رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایک پسماندہ سوچ کے حامل ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھنی ہے جو کہ ایک آگے سوسائٹی کے اوپر جو نظر ہے وہ ہم رکھ سکیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو ہمبل ایفرٹ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اٹ ول گو اے لانگ وے، اور ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا عید کا یا رمضان کا جو چاند کا اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے، نہ صرف رویت حلال کمیٹی کو بلکہ وہ تمام لوگ اور بچے جو کہ اسپیس سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ آ پائیں گے اور اس جگہ سے، اس رصدگاہ سے، اسپیس آبزرویٹری سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ ونس اگین آئی وانٹ ٹو تھینک یو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اینڈ CDA فار برنگنگ دس پروجیکٹ ٹو لائف. تھینک یو ویری مچ. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں KNN نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ.